اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسہ سالانہ کینیڈا 2023۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کا خصوصی پیغام، 21,000 سے زائد افراد کی شمولیت۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 9 اگست 2023۔ جلسہ سالانہ کینیڈا کا پہلا دن محض اللہ کے فضل سے 14 جولائی 2023 بروز جمعۃ المبارک جماعت احمدیہ کینیڈا کا 45واں جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔ یہ جلسہ کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو سے متصل مسیساگا شہر کے معروف انٹرنیشنل سینٹر میں منعقد ہوا۔ انٹرنیشنل سینٹر بنیادی طور پر بہت بڑی تقریبات، نمائشوں اور تجارتی میلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹورانٹو پیرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بالمقابل ایئرپورٹ روڈ پر واقع ہے، جس سے دوسرے ممالک اور دور دراز کے شہروں سے آنے والے شاملین کو بہت سہولت رہتی ہے۔ نیز ٹورانٹو، مسیساگا اور برمپٹن جیسے قریبی شہروں کے مقامی افراد بسوں، جبکہ صوبہ اونٹاریو کے دیگر شہروں سے گو ٹرین کے ذریعہ عوام بغیر کسی دقت کے شامل ہوئے۔ جلسہ کا آغاز صبح 4 بجے مقامی مساجد میں باجماعت نماز تہجد سے ہوا، جس کے بعد 4:45 بجے نماز فجر اور درس ہوا۔ جلسہ گاہ کو گزشتہ ایک ہفتہ سے جلسہ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور آج بھی صبح سے سینکڑوں رضاکار جلسہ گاہ کے اندر اور باہر ہر چیز دوبارہ اور سہبارہ چیک کر رہے ہیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کار پارکنگ کا وسیع انتظام تھا۔ سینکڑوں رضاکار مختلف شعبوں میں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ تمام شاملین کے لیے کھانا مشن ہاؤس سے ملحقہ لنگر خانہ سے تیار ہو کر ٹرکوں میں انٹرنیشنل سینٹر پہنچایا جاتا رہا، جہاں پر اس کے معیار کو چیک کیا جاتا کہ آیا وہ مقامی قوانین کے تمام تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ جلسہ گاہ میں مہمانوں کی آمد 11 بجے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ 12:25 پر نماز جمعہ کے لیے پہلی اذان دی گئی، جبکہ اس کے مان بعد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کا اس روز کا خطبہ جمعہ، جو ٹورانٹو وقت کے مطابق صبح 8 بجے براہ راست نشر ہوا تھا، حاضرین کو دوبارہ دکھایا گیا۔ 1:30 بجے مولانا عبدالرشید انور صاحب مشنری انچارج کینیڈا نے خطبہ جمعہ دیا اور نماز جمعہ پڑھائی، جس کے بعد احباب جماعت کھانے کے لیے ہال نمبر 4 میں تشریف لے گئے۔ دریں اثنا جلسہ گاہ میں ایک پریس کانفرنس کا بھی انتظام کیا گیا، جس میں مقامی اور قومی ٹی وی چینلز، ریڈیو اسٹیشنز اور اخبارات کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مکرم لال خان ملک صاحب، امیر جماعت کینیڈا، مکرم محمد شریف عودے صاحب، امیر جماعت ارض مقدس فلسطین و اسرائیل، مولانا عبدالرشید انور صاحب مشنری انچارج کینیڈا اور مکرم آصف خان صاحب نیشنل سیکرٹری امور خارجیہ نے سوالات کے جواب دیے۔ افتتاحی اجلاس شام 5 بجے مرکزی نمائندہ مکرم محمد شریف عودے صاحب نے لوائے احمدیت، جبکہ مکرم امیر صاحب کینیڈا نے کینیڈین پرچم لہرایا۔ پہلے اجلاس کا باقاعدہ آغاز مولانا داؤد احمد حنیف صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ کینیڈا کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ مکرم حافظ راحت چیمہ صاحب نے سورۃ الانعام کی آیات 96 تا 100 کی تلاوت کی، جس کا انگریزی ترجمہ مکرم طاہر مظہر صاحب نے پیش کیا۔ مکرم توفیق احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، ترنم سے سنایا، جس کا انگریزی ترجمہ مکرم نایاب احمد چٹھا نے پیش کیا۔ مکرم امیر صاحب کینیڈا نے اپنے مختصر افتتاحی کلمات میں جلسہ سالانہ کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے نصیحت کی کہ ہمیں چاہیے کہ ان بابرکت ایام میں زیادہ سے زیادہ باجماعت نمازیں ادا کریں، فارغ اوقات میں تسبیح اور درود شریف کا ورد کرتے رہیں، سلام میں پہل کریں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں،
اور سب سے بڑھ کر یہاں سے سیکھی ہوئی باتیں واپس جا کر اپنے عزیز و اقارب کو سکھائیں اور اپنی زندگیوں پر مستقل طور پر لاگو کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شاملین جلسہ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اور اس جلسہ میں شامل ہو کر ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں جن پر یہ دعائیں لاگو ہوتی ہیں۔ مکرم امیر صاحب کے افتتاحی کلمات کے بعد مکرم نوید احمد منگلہ صاحب مربی سلسلہ نے خلافت احمدیہ کے ذریعے توحید کا قیام کے موضوع پر تقریر کی۔ اس موقع پر صوبہ اونٹیریو کے وزیر اعلیٰ عزت مآب ڈگ فورڈ بھی اپنی کابینہ کے کئی وزراء اور عملہ کے ہمراہ جلسہ گاہ میں تشریف لائے۔ مکرم سیکرٹری صاحب امور خارجیہ کینیڈا نے احباب جماعت سے ان کا تعارف کروایا اور خطاب کی دعوت دی۔ عزت مآب ڈگ فورڈ نے کہا کہ احباب جماعت انہیں بھی اعزازی مسلمان سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک منہ بولا مسلمان بھائی تقریباً 1 دہائی سے ان کے گھر میں رہ رہا ہے، نیز ان کی بیٹی کی شادی بھی ایک مسلمان سے ہوئی ہے۔ انہوں نے جماعت احمدیہ کے رفاہی کاموں کی بھرپور تعریف کی، خصوصاً کووڈ کے دوران جماعت کی خدمات کو خوب سراہا۔ ان کے خطاب کے دوران ان کی کابینہ کے وزراء اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد عزت مآب وزیر اعلیٰ کو ایک دوسرے حصہ میں لے جایا گیا، جہاں وہ مکرم امیر صاحب، کبابیر مکرم امیر صاحب کینیڈا اور دوسرے عہدیداران کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرتے رہے، نیز ممبران جماعت سے بھی بے تکلفی سے مصافحہ اور علیق صلاح کرتے رہے۔ دریں اثنا جلسہ گاہ میں مکرم فرحان اقبال صاحب مربی سلسلہ نے بعنوان دہریت کے خلاف عقلی دلائل کے موضوع پر تقریر کی۔ انہوں نے کئی مثالیں پیش کر کے دہریہ حضرات کو کھلا چیلنج دیا کہ یہ کائنات پکار کر اپنے خالق کا اعلان کر رہی ہے، اور دہریوں کے پاس ہستی باری تعالیٰ کی نفی کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں۔ اس تقریر کے بعد اعلانات ہوئے اور دعا کے بعد حاضرین کھانے کے ہال اور مارکیوں میں تشریف لے گئے، جہاں بزرگوں اور بچوں کے الگ الگ کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ جلسہ کی تمام کارروائی انگریزی زبان میں تھی، جس کا رواں ترجمہ اردو، فرانسیسی، عربی اور بنگلہ زبانوں میں دستیاب تھا، جبکہ MTA کینیڈا نے MTA 8 امریکہ کے ذریعہ جلسہ کی ساری کارروائی براہ راست نشر کی، جو YouTube پر بھی دستیاب تھی۔ مستورات نے جلسہ کی تمام کارروائی مردانہ جلسہ گاہ سے براہ راست ملاحظہ کی۔ مردوں کے لیے جلسہ گاہ ہال نمبر 5 میں ہے، مستورات کے لیے جلسہ گاہ نمبر 2، جبکہ ان کے کھانے کا انتظام ہال نمبر 1 میں ہے۔ حسب سابق بزرگ احباب کے لیے کھانے کے انتظام الگ سے کیا گیا ہے، نیز چھوٹے بچوں اور ان کی والداؤں کے لیے بھی ہال نمبر 3 میں خاص انتظام ہے۔ اسی طرح کم سن بچوں کے لیے کھانے کا الگ انتظام کیا گیا ہے۔ ان تمام ایوانوں کے بیچ میں کھلی جگہ پر لوائے احمدیہ لہراتا رہا، جس کے اطراف میں چوکس خدام ڈیوٹی دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی مارکی میں وسیع بک سٹال لگایا گیا، جہاں پر احباب کی علمی پیاس بجھانے کے لیے ہر قسم اور ضرورت کی 700 سے زائد جماعتی کتب دستیاب رہیں۔ بک سٹال کے ساتھ عارضی بازار تھا، جہاں پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب نے عارضی سٹالز لگائے۔ یہ سٹالز جلسہ کی کارروائی شروع ہوتے ہی بند ہو جاتے اور کارروائی کے اختتام پر دوبارہ کھل جاتے۔ سوشل میڈیا کی ٹیمیں بھی سارا دن مصروف رہیں۔ شعبہ تبلیغ کے تحت ایک خوبصورت نمائش کا انتظام کیا گیا، جس میں قرآن پاک کے تراجم نہایت خوبصورتی سے سجائے گئے۔ جلسہ کا پہلا روز اختتام پذیر ہونے پر احباب اپنی اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس روانہ ہوئے، تاکہ رات آرام کر کے اگلی صبح تازہ دم ہو کر پھر جلسہ میں واپس آ سکیں۔ جلسہ سالانہ کینیڈا کا دوسرا دن حسب معمول دن کا آغاز صبح 4 بجے مقامی مساجد میں باجماعت نماز تہجد سے ہوا، جس کے بعد 4:45 بجے نماز فجر ادا کی گئی، نیز درس دیے گئے۔ جلسہ کا دوسرا اجلاس اس جلسہ کا دوسرا اجلاس صبح 11 بجے مولانا عبدالرشید انور صاحب مشنری انچارج کینیڈا کی زیر صدارت شروع ہوا۔
مکرم حافظ رضا درد صاحب نے سورہ ابراہیم کی آیات 11 تا 15 کی تلاوت سے اجلاس کا آغاز کیا، جس کا انگریزی ترجمہ مکرم دانیال رانا صاحب جبکہ اردو ترجمہ مکرم فرحان قریشی صاحب نے پیش کیا۔ اس کے بعد مکرم خالد منہاج صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا منظوم کلام میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جاں پاؤں کہاں ترنم سے سنایا، جس کا انگریزی ترجمہ مکرم شہریار دانش صاحب نے پیش کیا۔ آج کی پہلی تقریر مولانا سہیل مبارک شرما صاحب نائب امیر جماعت کینیڈا نے انگریزی میں کی، جس کا عنوان تھا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس تقریر کا عنوان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد مولانا عبدالسمیع خان صاحب نے اردو میں تقریر کی، جس کا موضوع تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے توحید کے اعلیٰ معیار۔ اس اجلاس کی اگلی تقریر مکرم سرمد نوید صاحب مربی سلسلہ کی انگریزی زبان میں بعنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، توحید باری تعالیٰ کا عملی نمونہ۔ اس اجلاس کی آخری تقریر صدر اجلاس صاحب کی تھی، جن کا عنوان تھا قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت۔ یہ تقریر اردو زبان میں تھی، جس کے بعد چند اعلانات کیے گئے اور کھانے اور نماز کا وقفہ ہو گیا۔ 3:45 بجے نماز ظہر و عصر ادا کی گئیں۔ جلسہ کا تیسرا اجلاس شام 4 بجے جلسہ کا تیسرا اجلاس مکرم محمد شریف عودے صاحب امیر جماعت ارض مقدس فلسطین و اسرائیل کی زیر صدارت ہوا۔ اس اجلاس کے آغاز میں قرآن کریم کی سورت آل عمران کی آیات 103 تا 106 کی تلاوت ہوئی، جو مکرم انس محمود صاحب متعلم جامعہ احمدیہ کینیڈا نے کی، جبکہ انگریزی ترجمہ مکرم طاہا احمد صاحب، فرانسیسی ترجمہ نبیل احمد مرزا صاحب، جبکہ اردو ترجمہ مکرم انیق احمد صاحب نے پیش کیا۔ اس کے بعد مکرم فرخ طاہر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مندرجہ ذیل منظوم پاکیزہ کلام پیش کیا۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اس کا انگریزی ترجمہ مکرم فیضان احمد قریشی صاحب نے پڑھ کر سنایا۔ اس موقع پر ذیلی تنظیموں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی مجالس میں علم انعامی، جبکہ دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی مجالس اور پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والے ریجنز میں بھی اسناد تقسیم کی گئیں۔ یہ تمام انعامات مرکزی نمائندہ اور صدر اجلاس مکرم محمد شریف عودہ صاحب نے دیے۔ مجلس انصار اللہ میں مجلس پیس ولیج سینٹر ویسٹ علم انعامی کی حقدار قرار پائی، جبکہ احمدیہ ابورڈ آف پیس دوسری اور ویسٹرن ازلنگٹن تیسری پوزیشن پر رہی۔ مجلس خدام الاحمدیہ میں مجلس ہیملٹن علم انعامی کی حقدار پائی، جبکہ مجلس مقامی اور مسجد مبارک برمپٹن دوسری اور تیسری پوزیشن پر رہیں۔ مجلس اطفال الاحمدیہ میں مجلس بریڈفورڈ علم انعامی کی حقدار قرار پائی، جبکہ مسجد مبارک برمپٹن اور ہیملٹن نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مدرسہ حفظ القرآن کے گزشتہ تعلیمی سال میں 11 طلباء نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت پائی۔ ان بچوں میں 2 بچے امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو جلسہ سالانہ امریکہ میں انعامات دیے گئے، جبکہ 2 بچے ویسٹرن کینیڈا میں رہتے ہیں اور اس جلسہ میں شامل نہیں ہو سکے۔ بقیہ 7 بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد تعلیمی میدان میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے 26 طلباء کو میڈلز، اسناد اور 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر بطور انعام دی گئی، جبکہ یہی انعامات 44 طالبات کو لجنہ ہال میں دیے گئے۔ تقسیم انعامات کے بعد مکرم اعزاز خان صاحب مربی سلسلہ نے پردہ کی کیا حکمت ہے، معاشرہ میں مرد اور عورت کا کیا کردار ہے کے موضوع پر انگریزی میں تقریر کی۔
یاد رہے کہ اس موقع پر کافی تعداد میں غیر مسلم احباب جلسہ میں تشریف لا چکے تھے اور آج کی تقاریر ان کی حاضری کو مد نظر رکھ کر تیار کی گئی تھی۔ اس تقریر کے بعد حضرت چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب سے منسوب ایوارڈ سر محمد ظفر اللہ خان ایوارڈ فار ڈسٹنگوشڈ پبلک سروس دیا گیا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے 2020 اور 2021 میں یہ ایوارڈ نہیں دیا جا سکا تھا، لہٰذا ان 2 سالوں کے ایوارڈز جلسہ کے دوسرے روز دیے گئے، جبکہ 2022 اور 2023 کے ایوارڈز انشاءاللہ اگلے سال دیے جائیں گے۔ سن 2020 کے لیے یہ ایوارڈ قانون کے پروفیسر جناب رچرڈ مون کو دیا گیا، جبکہ سن 2021 کے لیے یہ ایوارڈ ملٹن شہر کے میئر جناب گورڈن کرنٹس کو دیا گیا۔ وہ 1965 تا 1980 کونسلر منتخب ہوتے رہے اور 1980 کے بعد سے 21 مرتبہ شہر کے میئر منتخب ہو چکے ہیں۔ وہ کینیڈا کے کسی بھی شہر کے سب سے زیادہ عرصہ تک میئر رہنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ ان ایوارڈز کی تقسیم کے بعد مختلف شعبہ زندگی سے تشریف لانے والے چند مہمانوں نے مختصراً اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے برمپٹن شہر کے میئر پیٹرک براؤن نے تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سال ایک پارک کا نام احمدیہ پارک رکھا تھا، جبکہ اب سٹی کونسل نے متفقہ فیصلہ کر کے مسجد مبارک کی داخلی سڑک کا نام بھی احمدیہ گیٹ منظور کر لیا ہے۔ نیز جولائی کا مہینہ برمپٹن شہر میں سرکاری طور پر ہیریٹیج منتھ آف احمدیہ مسلم کمیونٹی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سٹی آف وان، جہاں مسجد بیت الاسلام مشن ہاؤس اور پیس ولیج واقع ہے، کے میئر کو مخاطب کر کے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی ہمارے نقش قدم پر چل کر جماعت احمدیہ کی خدمات کا اعتراف کر کے ایسے ہی اقدام اپنے شہر میں اٹھائیں۔ انہوں نے اس موقع پر احمدیہ پارک پر نصب تختی کی ایک چھوٹی نقل مکرم امیر صاحب کینیڈا کو پیش کی۔ میئر پیٹرک براؤن نے مزید کہا کہ وہ کچھ عرصہ قبل پاکستان گئے تھے اور وہاں کے کئی مظلوم احمدیوں سے خود مل کر آئے ہیں، اور اب وہ پہلے سے زیادہ شدت سے احمدیہ جماعت کے بنیادی حقوق کے لیے کام کریں گے۔ ان کے بعد سٹی آف وان کے میئر جناب اسٹیون ڈیل ڈوکا نے حاضرین اور خصوصاً برمپٹن کے میئر کو مخاطب کر کے شگفتہ لہجے میں کہا کہ آپ جو کام اب کر رہے ہیں وہ ہمارے شہر نے بہت سال پہلے کر دیے تھے۔ ہمارے ہاں احمدیہ پارک بہت دیر سے قائم ہے، جبکہ ماسک گیٹ کے نام سے سڑک بھی مسجد بیت الاسلام میں داخل ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وہ ٹورانٹو اور دوسرے شہروں کے میئرز کو توجہ دلاتے ہیں کہ اب ان کی باری ہے کہ وہ بھی جماعت احمدیہ کی خدمات کا اعتراف بھرپور طریقے سے کریں۔ انہوں نے حاضرین جلسہ کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ انہیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے حالات میں جماعت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ان کے بعد کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو کی میئر محترمہ اولیویا چاؤ نے تقریر کی۔ یاد رہے کہ انہوں نے حالیہ ضمنی الیکشن کے بعد صرف 4 دن پہلے ہی یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جماعت احمدیہ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ حال ہی میں جماعت نے ٹورانٹو میں 20,000 پاؤنڈ کی فوڈ اکٹھی کی ہے، جس کے لیے وہ دلی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جلسہ کو کامیاب بنانے میں جن 3,000 سے زائد رضاکاروں کی کاوشیں شامل ہیں، وہ ان کو سلام پیش کرتی ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے برمپٹن اور وان کے میئرز کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے اس عہدہ پر ابھی صرف 4 دن ہوئے ہیں، مجھے کچھ وقت دیں، ہم جماعت احمدیہ کے ساتھ مل کر مزید کام کریں گے اور اگلے سال کے جلسہ پر آپ کے تمام شکوے دور ہو جائیں گے۔ ان کے بعد انسفیل شہر کے ڈپٹی میئر کو تقریر کی دعوت دی گئی۔ یاد رہے کہ انسفیل شہر میں جماعت احمدیہ نے حال ہی میں نئے جامعہ احمدیہ کے لیے وسیع و عریض جگہ خریدی ہے، جہاں پر جامعہ کے ساتھ مدرسہ حفظ بھی قائم کیا ہے۔ ڈپٹی میئر کینتھ فلار نے کہا کہ ان کا جماعت کے ساتھ پہلا تعارف افطار پارٹی پر ہوا تھا، اور جو محبت اور گرم جوشی انہیں ملی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا
کہ جماعت کو ان کے شہر میں جو بھی ضرورت ہوگی وہ اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جماعت احمدیہ کینیڈا نے کچھ عرصہ قبل ٹورانٹو شہر کے شمال میں بریڈ فورڈ شہر میں مستقبل کی جلسہ گاہ اور قبرستان کے لیے زمین خریدی تھی۔ 2020 میں یہاں پہلی بار جلسہ بھی منعقد ہوا تھا، تاہم کووڈ-19 کی وجہ سے اس میں شاملین کی تعداد محدود رکھنا پڑی تھی۔ اس شہر کے قائم مقام میئر جناب راج سندھو نے شاملین جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پورے خلوص اور خوشی سے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اگلا جلسہ ہمارے شہر میں کریں۔ انہوں نے پنجابی میں بڑے جوش سے کہا، اسی تہاڈا استقبال کھلیاں باواں نال کرانگے۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ کے میڈیا ڈائریکٹر مکرم صفوان چودھری صاحب نے جہاد بالقلم کے عنوان پر انگریزی زبان میں تقریر کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کے پاس ہر اعتراض کا جواب موجود ہے اور ہم تقریر و تحریر کے ذریعہ اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ نیز یہ خیال بالکل باطل ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ اسلام کی سچائی کے دلائل اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر کینیڈا کی وفاقی وزیر برائے سینئرز محترمہ کمل کھیرا نے تقریباً 1 درجن حکومتی اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا کر کے تقریر کی۔ انہوں نے جماعت احمدیہ کے فلاحی کاموں کی ایک طویل فہرست گنوائی اور یقین دہانی کروائی کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی سربراہی میں ان کی حکومت جماعت احمدیہ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون جاری رکھے گی اور اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر جناب پیئر پولیئر نے آج پوری شام جلسہ سالانہ کینیڈا میں گزاری۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ احمدیوں کے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد وہ جماعت کے ساتھ مل کر مزید بہتر طریقہ سے کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ جمعہ کے دن اپنی عبادت کرتے ہیں، ہفتہ کے دن کرتے ہیں یا اتوار کو یا کسی اور دن، آپ کینیڈا میں ہر طرح سے آزاد ہیں۔ اس کے بعد صوبہ انٹاریو کی اپوزیشن لیڈر میرٹ سٹائل نے بھی تقریر کی اور جماعت کے اپنے روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ حال ہی میں مسجد مبارک برمپٹن کا دورہ کر چکی ہیں اور چاہتی ہیں کہ جماعت کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر مضبوط تعلق قائم ہو۔ جماعت احمدیہ کا یہ جلسہ سالانہ مسیساگا شہر میں واقع انٹرنیشنل سینٹر میں منعقد ہوا۔ اس میزبان شہر کی میئر محترمہ بانی کرامبی نے تمام حاضرین جلسہ کو کھلے دل سے اپنے شہر میں خوش آمدید کہا اور بتایا کہ وہ جماعت احمدیہ کے رفاہی کاموں سے بہت متاثر ہے اور ماضی کی طرح مستقبل میں بھی جماعت کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گی۔ انہوں نے اپنے خطاب کا اختتام جزاکم اللہ کی دعا کے ساتھ کیا۔ آج کی آخری تقریر مکرم محمد شریف عودے صاحب امیر ارض مقدس فلسطین و اسرائیل نے حبل اللہ خلافت کس طرح خدا تعالیٰ سے ہمیں ملاتی ہے کے عنوان پر تقریر کی۔ یہ تقریر عربی زبان میں تھی جس کا انگریزی ترجمہ سٹیج سے ہی پیش کیا جاتا رہا۔ موصوف کی یہ تقریر انتہائی پرجوش، رقت آمیز اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت احمدیہ کی محبت میں گندی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح عرب ممالک میں بعض عیسائی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گھٹیا حملے کر رہے تھے، مگر کسی مسلمان چینل یا ملک کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ ان کا جواب دیتا۔ بالآخر خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بن عزیز کے ارشاد کے مطابق صرف 3 ماہ میں خلاف توقع ایسے انتظامات ہو گئے کہ ہم عربی زبان میں MTA کا اجرا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اٹھنے والے ہر اعتراض کا منہ توڑ جواب دینے لگے۔ اس پر مسلمان ہمیں عرب دنیا کے طول و عرض سے رابطہ کر کے تر آنکھوں سے ہمارا شکریہ ادا کرتے تھے کہ ہم نے ان کے دکھی دلوں پر مرہم رکھ دی ہے۔ وہ شدید تکلیف میں تھے کہ کوئی ان شیطانی حملوں کا جواب کیوں نہیں دیتا، اور بالآخر جماعت احمدیہ نے ان کو جواب دینا شروع کر دیا۔ مکرم عودے صاحب نے مزید کہا،
عرب کے کونے کونے سے لوگ بیت فارم پر کر کے بھیجنے لگے ہیں۔ اس موقع پر بعض مخالفین کی کوششوں کے نتیجہ میں مصر کے صدر حسنی مبارک نے ہمارا چینل بند کروا دیا، اور جب ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز سے اس پر تبادلہ خیال کیا تو حضور نے فرمایا کہ اس نے وہی عمل کیا جو مخالفین نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ کیا تھا۔ 28 جنوری 2011 کو جس دن ہمارا چینل بند ہوئے پورے 3 سال ہوئے تھے، اسی دن حسنی مبارک کے خلاف ایسی انقلابی تحریک شروع ہوئی جو اس کے بھیانک انجام پر ختم ہوئی۔ مکرم صدر صاحب مجلس کی تقریر کے بعد اعلانات ہوئے، جس کے بعد احباب جماعت کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آج کے اسی اجلاس میں غیر مسلم اور غیر از جماعت مہمانوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس کے علاوہ 100 سے زائد عوامی اور سرکاری عہدیداران بھی شامل ہوئے، جن میں ایک وفاقی اور 3 صوبائی وزراء، کینیڈا کی وفاقی پارلیمنٹ کے 15 اراکین بشمول اپوزیشن لیڈر، صوبائی پارلیمنٹ کے 10 اراکین بشمول صوبہ اونٹاریو کی اپوزیشن لیڈر، 7 شہروں کے میئرز جبکہ 2 شہروں کے ڈپٹی میئرز، صوبہ اونٹاریو کی صوبائی پولیس OPP کے کمشنر یعنی سربراہ، نیز وفاقی پولیس RCMP کے صوبہ اونٹاریو کے کمانڈر ان چیف اور کئی کونسلر شامل ہوئے۔ تمام کارروائی کا رواں ترجمہ انگریزی، اردو، فرانسیسی اور بنگلہ زبانوں میں دستیاب تھا۔ رات کے کھانے کے بعد مسجد بیت الاسلام پیس ولیج میں شبینہ اجلاس ہوا، جس میں امیر صاحب کبابیر نے اپنے دلچسپ اور ایمان افروز واقعات سنائے، نیز سوالات کے جواب دیے۔ جلسہ سالانہ کینیڈا کا تیسرا دن۔ حسب معمول جلسہ کے تیسرے دن کا آغاز صبح 4 بجے مقامی مساجد میں با جماعت نماز تہجد سے ہوا، جس کے بعد 4:45 بجے نماز فجر ادا کی گئی، نیز درس دیے گئے۔ جلسہ سالانہ کا چوتھا و اختتامی اجلاس۔ جلسہ سالانہ کینیڈا کا چوتھا اور آخری اجلاس مکرم لال خان ملک صاحب امیر جماعت کینیڈا کی زیر صدارت صبح 11 بجے شروع ہوا۔ مکرم حافظ عطا الوہاب صاحب مربی سلسلہ نے قرآن کریم کی سورہ النور کی آیات 55 تا 57 کی تلاوت سے اجلاس کا آغاز کیا، جس کا انگریزی ترجمہ مکرم طاہا احمد صاحب جبکہ اردو ترجمہ مکرم عبد النور عابد صاحب مربی سلسلہ نے پیش کیا۔ مکرم سید مبشر احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نعتیہ منظوم کلام وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، ترنم سے پیش کیا، جس کا انگریزی ترجمہ مکرم طاہر میاں صاحب متعلم جامعہ احمدیہ نے پڑھا۔ آج کی پہلی تقریر انگریزی زبان میں قرآن نسل انسانی کے لیے رہنمائی کے عنوان پر تھی، جو مکرم عمیر خان صاحب مربی سلسلہ نے کی۔ اس کے بعد مکرم نجیب اللہ ایاز صاحب مربی سلسلہ نے شہدائے برکینا فاسو احمدیت کے درخشندہ ستارے کے موضوع پر اردو میں تقریر کی۔ انہوں نے برکینا فاسو میں شہید ہونے والے احمدی بھائیوں کا تفصیلی ذکر کیا اور ان کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا اور ایمان کی مضبوطی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس سے اگلی تقریر مکرم شاہد منصور صاحب نیشنل سیکرٹری تربیت کی تھی، جس کا موضوع تھا لالچ اور خود غرضی کے خلاف جہاد، وقت کی اہم ضرورت۔ مولانا ہادی علی چودھری صاحب نائب امیر جماعت کینیڈا نے ناموس رسالت کے حقیقی تقاضے کے عنوان پر حاضرین جلسہ سے خطاب کیا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو کسی انسانی کوشش سے گزند نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد مکرم عبد الحمید وڈائی صاحب صدر مجلس انصار اللہ کینیڈا نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نصرت خداوندی پر کامل یقین کے موضوع پر تقریر کی۔ جلسہ کی اختتامی تقریر سے پہلے مکرم امیر صاحب نے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا، جو حضور انور نے شاملین جلسہ کے لیے ارسال فرمایا تھا۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز۔ الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ کینیڈا کو 14 تا 16 جولائی
2023 اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلسہ کے انتظامات میں بے انتہا برکت ڈالے اور اس کو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران کرے، اور تمام شاملین کو اس سے دینی، روحانی اور علمی فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ اللہ احباب جماعت کو نیکی اور تقوی میں ترقی عطا فرمائے، آپس میں پیار و محبت اور یکجہتی سے رہنے کی توفیق بخشے۔ یہی جماعت احمدیہ کے قیام کی غرض و غایت ہے، اور یہی جلسوں کے انعقاد کا مقصد ہے۔ ہر شامل ہونے والے کو جلسہ کے اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے والے ہوں اور ہمیشہ دین کو مقدم رکھنے والے ہوں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر رہے کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت و مواخات میں دوسرے کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 394۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانہ کے امام کو پہچاننے اور اس جماعت میں شامل ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور آپ کے بعد ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا ہے اور عہد بیعت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اپنے اس عہد بیعت کو کامل اطاعت اور پوری وفاداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اختتامی دعا سے قبل مکرم امیر صاحب نے یاد دہانی کروائی کہ احباب جماعت حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے لیے خاص دعا کریں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عرض مقدس کے لیے جو بہترین حل ہے وہ ظاہر کرے، نیز شہدائے احمدیت اور ان کے خاندانوں کے لیے، اسیران کے لیے، واقفین زندگی کے لیے، تمام بیماروں کے لیے، مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے مہاجرین کے لیے، جلسہ کے کارکنان کے لیے اور تمام ضرورت مندوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کے بعد نماز ظہر عصر ادا کی گئیں، جس کے بعد احباب جماعت کھانے کے لیے دوسرے ہال اور مارکیوں میں تشریف لے گئے۔ اجلاس مستورات لجنہ کی جلسہ گاہ میں افتتاحی اور اختتامی اجلاس کی کارروائی مردانہ جلسہ گاہ سے براہ راست دکھائی جاتی رہی، تاہم ہفتہ کے روز جلسہ کا تیسرا اجلاس مستورات کے اپنے ہال میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت مکرمہ بی بی امت الجمیل صاحبہ بنت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم مع ترجمہ سے ہوا، جس کے بعد نظم پیش کی گئی جس کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا گیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر نورین سہیل صاحبہ نائب صدر لجنہ اماء اللہ کینیڈا نے قرب الہی کے حصول کے طریقے کے عنوان پر انگریزی زبان میں تقریر کی، جبکہ محترمہ امت الرفیق ظفر صاحبہ اعزازی ممبر نیشنل عاملہ کینیڈا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنات کو ہدایات کے موضوع پر اردو میں تقریر کی، جس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تحریر کردہ قصیدہ مع ترجمہ سنایا گیا۔ محترمہ امت السلام ملک صاحبہ صدر لجنہ اماء اللہ کینیڈا نے برکات خلافت کے موضوع پر اردو میں تقریر کی۔ اس اجلاس کی آخری تقریر محترمہ نادیہ محمود صاحبہ نیشنل سیکرٹری تربیت لجنہ اماء اللہ کینیڈا نے بزبان انگریزی لجنہ اماء اللہ کے 100 سال اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر کی۔ حاضری اس جلسہ میں 46 ممالک سے آئے ہوئے 10,473 مرد اور 10,824 خواتین سمیت 21,297 افراد نے شرکت کی، جبکہ 800
61 مہمان بھی اس جلسہ میں تشریف لائے۔ 4511 رضاکاروں نے دن رات محنت کر کے اس جلسہ کو کامیاب بنایا۔ انتظامات: جلسہ کے اختتام پر دور دراز کے شہروں سے آنے والے مہمانوں کی کوشش تھی کہ وہ کھانے سے جلد فارغ ہو کر واپسی کا سفر شروع کریں، جبکہ بازار بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مطالعہ کے شوقین احباب کا بک اسٹال پر رش تھا، جو کوشش کر رہے تھے کہ نئی شائع شدہ کتابوں پر ایک نظر ڈال لیں اور اپنی دلچسپی کی کتب خرید سکیں۔ انٹرنیشنل سینٹر کے تمام ہالز کا وائنڈ اپ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے خدام نے نمازوں کے فوراً بعد کام شروع کر دیا۔ اس جلسہ کا کھانا مشن ہاؤس سے متصل لنگر خانہ میں تیار ہوتا تھا اور ٹرکوں کے ذریعہ 30 کلومیٹر دور انٹرنیشنل سینٹر پہنچایا جاتا تھا، جو بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور خدام نے اس چیلنج کو بڑی ہمت سے قبول کیا۔ انٹرنیشنل سینٹر ٹریفک کے حوالے سے انتہائی مصروف علاقے میں واقع ہے، لہٰذا یہاں پر مہمانوں کے لیے سینٹر کے اندر اور باہر ٹریفک کنٹرول کرنا ایک اور صبر آزما مرحلہ ہے، جس سے خدام بخوبی نبرد آزما ہوئے۔ ان 3 دنوں میں موسم کافی گرم رہا، خصوصاً آخری روز کافی حبس تھا، جبکہ وقتاً فوقتاً بارش بھی ان خدام کا امتحان لیتی رہی، لیکن ان کو فرائض کی ادائیگی سے نہ روک سکی۔ انٹرنیشنل سینٹر کے داخلی راستوں پر پولیس نے سارا وقت ٹریفک رواں رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مہمانوں کو بڑی سہولت رہی۔ ٹورانٹو اور گرد و نواح کی بڑی جماعتوں سے اکثر احباب بسوں کے ذریعہ جلسہ گاہ پہنچے تاکہ جلسہ گاہ کے گرد ٹریفک پر دباؤ کم رہے۔ ایسے بچوں کے لیے جو کسی معذوری کا شکار ہیں، خصوصی جگہ اور پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ وہ بھی بھرپور طریقے سے اس جلسہ میں شرکت کر سکیں۔ یہ انتظام انتہائی قابل تعریف ہے۔ اس جلسہ پر شعبہ تبلیغ نے بہت خوبصورت نمائش کا انتظام کیا تھا، جس میں جماعت احمدیہ کے شائع شدہ تراجم قرآن کریم کو نہایت خوبصورتی اور محبت سے پیش کیا گیا۔ یہ حصہ احباب جماعت اور غیر از جماعت احباب میں یکساں مقبول رہا۔ اس جلسہ پر شعبہ امور خارجیہ بھی بہت مصروف رہا۔ 150 سے زائد اعلیٰ عوامی و سرکاری عہدیدار، صوبائی وزیر اعلیٰ، وفاقی و صوبائی وزراء، ممبران پارلیمان، اپوزیشن لیڈرز، شہروں کے میئرز، مقامی، صوبائی اور قومی پولیس کے افسران اعلیٰ بھی شامل تھے۔ اسلام احمدیت کا تفصیلی تعارف کروایا گیا۔ ہیومینٹی فرسٹ نے بھی اس جلسہ پر وسیع نمائش اور اسٹالز کا اہتمام کیا تھا۔ بازار میں قائم اسٹالز پر کلفیوں اور اپنے تیار شدہ شہد سے لے کر سوونیرز تک کئی اشیاء فروخت کر کے فوڈ بینک کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے، جبکہ ایویشن ہال میں قائم کردہ نمائش میں ہیومینٹی فرسٹ کے تحت جاری کئی منصوبوں کے بارے میں ڈسپلے پیش کیے گئے۔ اس سال پہلی دفعہ وی آر ٹورزم ڈیسک اور گیمز بھی نمائش میں کیے گئے۔ ہیومینٹی فرسٹ نے جلسہ گاہ میں جگہ جگہ ٹپ ٹیپ مشینیں بھی نصب کی تھیں، جن پر احباب جماعت اپنے بینک کارڈ کے ذریعہ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت جاری پروگرامز مثلاً ڈیزاسٹر ریلیف، فوڈ بینک، واٹر فار لائف اور ریفیوجی سیٹلمنٹ وغیرہ کی مالی مدد کر سکتے تھے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس جلسہ پر آنے والے مہمانوں کی اکثریت، خصوصاً عوامی عہدوں پر تعینات نمائندے، ہیومینٹی فرسٹ کو نہ صرف اچھی طرح جانتے ہیں بلکہ اکثر اس کے ساتھ مل کر عوامی خدمت کے پروگرام بھی ترتیب دیتے ہیں۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ نے بھی اس سال خصوصی انتظامات کیے تھے۔ جلسہ کے پہلے روز بعد نماز جمعہ ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس کو میڈیا ڈائریکٹر مکرم صفوان چودھری صاحب نے کوآرڈینیٹ کیا، جبکہ مرکزی نمائندہ مکرم محمد شریف عودہ صاحب، امیر جماعت ارض مقدس مکرم امیر صاحب کینیڈا، مولانا عبدالرشید انور صاحب مشنری انچارج کینیڈا اور مکرم آصف خان صاحب نیشنل سیکرٹری امور خارجیہ نے سوالات کے جواب دیے۔ مقامی اور قومی ٹی وی چینلز، ریڈیو اسٹیشنز اور اخبارات میں اس جلسہ کی خبریں نشر
اور شائع ہوئیں۔ مہمانوں کی بھاری اکثریت نے ٹویٹر استعمال کرتے ہوئے جلسہ پر اپنے اپنے تجربات شیئر کیے۔ اس جلسہ کی تمام کارروائی MTA8 امریکہ کے ذریعے براہ راست نشر ہوتی رہی۔ جلسہ گاہ کے اندر انگریزی، فرانسیسی، عربی، بنگلہ اور اردو زبانوں کے رواں تراجم کیے جاتے رہے۔ شعبہ صفائی نے تمام وقت جلسہ گاہ کو اندر اور باہر سے صاف رکھا، جبکہ واش روم کی صفائی ہر وقت کی جاتی رہی۔ مذکورہ بالا شعبہ جات کے علاوہ بھی درجنوں دوسرے شعبوں بشمول جلسہ گاہ مستورات میں 4511 رضاکاروں نے اس جلسہ کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات ان تھک محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ادارہ الفضل اس جلسہ کی رپورٹنگ میں خصوصی تعاون کرنے پر مکرم صفوان چودھری صاحب، ڈائریکٹر میڈیا ڈپارٹمنٹ، مکرم منصور احمد ناصر صاحب، شعبہ پروگرام، اور مکرم اسد سعید صاحب، شعبہ فوٹوگرافی کا شکر گزار ہے۔ رپورٹ محمد سلطان ظفر، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔